اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ وصیت نامہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ اے بنی انی لما رأیتنی قد بلغت سنا ورأیتنی ازداد وہنا بادرت بوصیتی الیک واوردت خصالا منها قبل ان یعجل بی اجلی دون ان افضی الیک بما فی نفسی او انقص فی رأیی کما نقصت فی جسمی او یسبقنی الیک بعد غلبات الہوی وفتن الدنیا فتکون کالصعب النفور وانما قلب الحدث کالارض الخالیہ ما القی فیہا من شیء قبلته فبادرتک بالادب قبل ان یقسو قلبک ویشتغل لبک لتستقبل بجد رأیک من الامر ما قد کفاک اہل التجارب بغیۃ و تجربۃ فتکون قد کفیت معونۃ الطلب وافیت من علاج التجربہ فآتاک من ذلک ما قد کنا نأتیہ واستبان لک ما ربما اظلم علینا منہ۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا وصیت نامہ بنام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور یہ وصیت نامہ امیر المومنین نے اپنی حیات کے آخری ایام میں تحریر فرمایا ہے۔ لکھ کر اسے امام حسن علیہ السلام کو اور باقی اولاد کو اور اپنے پیروکاروں کو تحویل دیا ہے۔ یہ وصیت نامہ در حقیقت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی زندگی کا ماحصل اور اپنی زندگی کا نچوڑ ہے۔ یہ حقیقی طرز حیات علی ہے، یہ علی کا طرز زندگی ہے۔ اس طرح امیر المومنین نے زندگی گزاری ہے اور اس طرح اپنی اولاد کو زندگی گزارنے کی وصیت کر رہے ہیں۔ وصیت کا مطلب یعنی اپنی زندگی کا تجربہ اپنی اولاد کے لیے، اور ساتھ ہی اپنی اولاد کے لیے یہ بھی آرزو ہے کہ وہ اس طرح کی زندگی گزاریں جیسی وصیت نامہ میں امیر المومنین علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ اب یہ زندگی آج کے دور کے انسان کے لیے بھی ضروری ہے، جیسا گزشتہ ہر دور کے انسان کے لیے یہ زندگی لازمی تھی۔ زندگی کے اصول یا زندگی کے لیے جو انسان اسلوب اور طرز یا میتھڈ اختیار کرتا ہے، جیسے موجودہ نسل انسانی، ان کی زندگی کے کچھ بنیادیں ہیں، ضابطے ہیں۔ ان بنیادوں میں، ضابطوں میں انسان کی سہولت، فائدہ، مفاد، لذت، عیش، یہ آج کی انسانی نسل کی زندگی کی بنیادیں ہیں۔ یہ ان کے اصول زندگی ہیں کہ انسان خوش رہے، لذت اٹھائے، اور سہولت و آرام انسان کو نصیب ہو، اور جو مفاد انسان چاہتا ہے وہ مفاد انسان کو حاصل ہو جائے۔ اور مفاد کے حصول کے لیے
جو بھی راستہ انسان کے سامنے آئے اسے اختیار کرے اور اپنے مفاد تک پہنچے۔ مفاد پرستی، لذت پرستی، آرام پرستی یہ موجودہ انسانی نسل کے اصول ہیں۔ اب یہ اصول علی علیہ السلام کی طرز زندگی کے بالکل مختلف ہیں، وہ الٹ ہیں۔ امیر المومنین کی زندگی اصولی زندگی ہے، لیکن وہ اصول یہ نہیں ہیں آرام پسندی، لذت پرستی، آرام طلبی اور مفاد پرستی، بلکہ امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کے اپنی زندگی کے اصول امیر المومنین نے خود نہیں معین کیے، اللہ نے معین کیے ہیں۔ چونکہ انسان جب قائل ہو جاتا ہے کہ میں مخلوق ہوں، میں عبد ہوں، میں بندہ ہوں، میرا رب ہے، میرا مولا ہے اور میرا الہ ہے، پھر انسان سے یہ آزادی خود ہی سلب ہو جاتی ہے بندے سے کہ وہ اپنی زندگی کے اصول خود انتخاب کرے یا معین کرے، یا اپنے الہ کے علاوہ کسی اور منبع سے اصول زندگی و طرز زندگی حاصل کرے۔ پابند ہو جاتا ہے کہ اپنی زندگی کے اصول فقط اپنے الہ و مولا و رب سے حاصل کرے۔ اور یہ اصولی زندگی انسان کے لیے ضروری نہیں کہ حتماً آسائش اور آرام فراہم کرے۔ یہ اصول ممکن ہے انسان کی زندگی میں تکلیف، مشقت اور سختیاں و مشکلات بھی ایجاد کریں۔ موجودہ انسانی نسل نے جو اصول زندگی کے اپنائے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہمیں ہر صورت میں تکلیف نہ پہنچے، ہمیں کسی صورت میں سختی میں نہ آئیں، ہم کسی دباؤ میں نہ آئیں، ہمیشہ ہم آسودہ اور ہمیشہ خوشحال زندگی بسر کریں۔ جیسے عموماً کہا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد سعادت حاصل کرنا ہے۔ ظاہر ہے جب زندگی کا مقصد سعادت ہے تو سعادت میں سختیوں کی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ جو زندگی کی سختیاں ہیں انہیں انسان نہیں سمجھتا کہ وہ بھی سعادت مند لوگ ہیں یا ان کے لیے سعد ہے یہ حالت۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے عبیدانہ زندگی کے اصول اپنائے ہیں اور انہی کو وصیت بنا کر اگلی نسل کے لیے بیان کر دیا ہے اور خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے، عملی شکل دے کر اس کو ذکر کیا ہے۔ اب جو لوگ دعویٰ رکھتے ہیں امیر المومنین کی پیروی کا، جیسے شیعہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ امام علی کے پیروکار ہیں، امام علی کے پیروکار کے لیے پیروی کے یعنی زندگی ان کی علی کی طرز پر بسر ہو، پیروی کا یہ معنی ہے۔ لیکن اگر پیروی کے نام پر ہم پیروی چھوڑ دیں اور صرف محبت کا دم بھریں، اس صورت میں یہ زندگی ضروری نہیں ہے انسان جیسے بھی فاسد زندگی گزارے اور علی سے محبت کرے، یہ ہو سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں فساد ہے ان کی زندگی میں لیکن امیر المومنین سے محبت کرتے ہیں۔ فساد اور محبت آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن تشیع اور فساد یعنی عملی پیروی اور فساد اکٹھے نہیں ہوتے۔ اگر انسان عہد کر چکا ہے کہ میں نے امیر المومنین یا اہل البیت کی پیروی کرنی ہے، پیرو ہوں یعنی ان کے پیچھے چلنے والا ہوں، ان کے نقش قدم پر قدم رکھنے والا ہوں، ان کی سرمشق زندگی کو اپنی زندگی کی مشق بناتا ہوں اور مشق کروں گا، اس کو یہ اصول اپنانے ہیں جو امیر المومنین اس وصیت نامہ میں بیان فرما رہے ہیں۔ اس پیراگراف میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے بنیہ، اے میرے پیارے فرزند، اے میرے پیارے لاڈلے بیٹے، انی لما رأیتنی قد بلغت سنا ورأیتنی ازداد وہنا بادرت بوصیتی الیک واوردت خصالا منها قبل ان یعجل بی اجلی۔
یہاں تکرار کرتے ہیں ہر چند آغاز میں امیر المومنین نے وصیت نامہ کے آغاز میں بھی یہ پہلو بیان فرمایا ہے کہ وصیت لکھنے کی وجوہات کیا ہیں، کیوں امیر المومنین علیہ السلام اپنے فرزند کے نام اور اس توسط سے اپنے پیروکاروں کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے امیر المومنین علیہ السلام وصیت نامہ تحریر فرما رہے ہیں۔ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی، رسول اللہ کا فرمان ہے میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، ہم اس امت کے اب ہیں ہم، اور اس ناطے سے امت ساری امیر المومنین علیہ السلام کی ابناء میں شمار ہو جاتی ہے۔ علی ابو الامت ہیں اور امت ساری ابناء ہے اپنے اب کے لیے، لہٰذا یہ یا بنیہ کا لفظ وسیع ہے، صرف صلبی نسبی ابن کے ساتھ مختص نہیں ہے، چونکہ جو کچھ امیر المومنین نے اس وصیت نامہ میں فرمایا ہے وہ ہر انسان کے لیے لازمی ضابطہ ہے زندگی کا۔ ایک فرد کے لیے اپنی اولاد میں سے کسی خاص معین بچے بیٹے کے لیے یا کسی اور شخصیت کو مد نظر رکھ کر یہ وصیت نامہ نہیں لکھا جا رہا، بلکہ ہر انسان کو، مومن انسان کو مد نظر رکھ کر یہ وصیت نامہ بیان ہو رہا ہے۔ کیوں میں وصیت نامہ لکھ رہا ہوں اور بیان کر رہا ہوں؟ دیگر وجوہات جو پہلے بیان فرمائی ہیں ان کے علاوہ ایک وجہ یہ ہے کہ انی لما رأیتنی قد بلغت سنا، میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میری عمر گزر گئی ہے اور اب میں مسن ہو گیا ہوں، سن رسیدہ ہو گیا ہوں، جوانی میں یا آغاز عمر میں نہیں ہوں بلکہ عمر کے آخری حصے میں پہنچایا ہوں۔ جیسا پہلے بھی بیان ہوا ہے کہ یہ امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ صفین کے بعد یہ وصیت نامہ تحریر فرمایا ہے، اور جنگ صفین امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی میں ایک ایسا حادثہ ہے جس نے امیر المومنین کا لب و لہجہ تبدیل کر دیا ہے، انداز تبدیل کر دیا ہے، اور ترجیحات امیر المومنین کی اس حادثے نے بدل دی ہیں۔ جبکہ امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی آغاز سے ہی حوادث سے بھری ہوئی زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں جب زندگی تھی تو بھی ایسے ہی تھا، روزانہ جنگ و جدال اور پیکار و مبارزہ، جہاد، اور خصوصاً امیر المومن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المومنین کو زیادہ سختیوں کا سامنا کرنا پڑا، زیادہ دشواریاں امیر المومنین نے دیکھی ہیں، لیکن ان دشواریوں اور ان سختیوں کے نتیجے میں امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی میں کوئی عملی طور پر یا ظاہری طور پر کوئی فرق نہیں آیا۔ یعنی ایسا نہیں کہ امیر المومنین رسول اللہ کی رحلت کے بعد امیر المومنین کا لب و لہجہ بدل گیا ہو، ترجیحات میں فرق آ گیا ہو، وہی انداز تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں امیر المومنین نے اختیار کیا تھا۔ لیکن جنگ صفین نے یہ اثر چھوڑا کہ امیر المومنین کے زندگی میں بہت بڑا ایک اندرونی تحول آ گیا، اور اس کو امیر المومنین نے پہلے ذکر بھی کیا ہے کہ میں ابھی تک جو زندگی گزاری ہے اس میں نے دوسروں کی ہدایت کے لیے زیادہ کوشش کی ہے، اور اب باقی ماندہ زندگی میں چاہتا ہوں کہ اپنی طرف توجہ کروں، اپنی عاقبت اور اپنی آخرت کے لیے میں تیاری کروں۔ اور گویا ایک طرح سے امیر المومنین علیہ السلام اس ظاہری زندگی سے تقریباً منقطع ہو رہے ہیں، اور اب توجہ امیر المومنین علیہ السلام کی اپنے پروردگار کی طرف ہے۔ پہلے بھی تھی، نہ یہ کہ پہلے نہیں تھی، لیکن امور امت نپٹانا اور جنگ و پیکار اور ان حوادث اور فتن کا مقابلہ کرنا وہ بھی امیر المومنین کی توجہ میں تھے، اور اب امیر المومنین نے یہ سب حوادث دیکھ کر اور لوگوں کو
جان کر پرکھ کر یہاں پر یہ انتخاب کیا ہے کہ میں اب اپنی عمر کے آخری حصے میں جا پہنچا ہوں۔ انی لما رأیتنی قد بلغت السن، میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ اب میری عمر گزر گئی ہے، یعنی 60 سال سے اوپر میری عمر ہو گئی ہے۔ ورأیتنی ازداد وہنا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اب مسلسل کمزوری بیشتر بڑھ رہی ہے، میری جسمانی کمزوری، بڑھاپا بڑھ رہا ہے، اضافہ ہو رہا ہے اس میں۔ بادرت بے وصیتی الیک، تو میں نے فوراً سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ کو وصیت، بیٹے کو وصیت کرنے کی ٹھان لی ہے۔ مبادرت میں نے کی ہے، مبادرت یعنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کے انسان فی الفور جو کام کرے اس کو مبادرت کہتے ہیں۔ بادرہ چھوڑ چھاڑ کے جو جس چیز کی طرف انسان لگ جائے، یہ مبادرت ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے جب اپنی طرف توجہ کی کہ میری عمر گزر رہی ہے، بڑھاپا طاری ہو گیا ہے اور اب جسم میں کمزوری پیدا ہو رہی ہے، تو میں نے سب کو چھوڑ چھاڑ کے ترجیح دی کہ میں آپ کو وصیت کروں۔ وَأَوْرَدْتُ خِصَالًا مِنْهَا، اور میں اب آپ کو اپنی وصیت کے کچھ پہلو ذکر کرتا ہوں، کچھ چیزیں اس وصیت کی اور کچھ خصلتیں، کچھ خصائل، کچھ امور، اہم چیزیں میں آپ کو وصیت کے طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قبل ان یعجل بی اجلی، اس سے پہلے کہ میری اجل آ پہنچے، موت آ پہنچے اور موت مجھ سے یہ فرصت لے لے کہ میں جو چاہتا ہوں بعد والوں کے لیے، اپنے پیروکاروں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے جو کچھ کہنا چاہتا ہوں، بیان کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور مجھ سے وہ مہلت لے لے، میں یہ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دون ان افضی الیک بما فی نفسی، یعنی جو میرے دل میں موجود ہے آپ کے لیے، جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، جو آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں، جو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اسے بیان کرنے سے پہلے ہی کہیں میں دنیا سے رخصت نہ ہو جاؤں، اس وجہ سے میں نے مبادرت کی ہے۔ او ان انقص فی رأیی کما نقصت فی جسمی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جیسا میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑھاپا آ رہا ہے اور میرے جسمانی اعضاء کمزور ہو رہے ہیں اس آخری عمر میں، تو مجھے یہ بھی شک ہو رہا ہے یا اندیشہ لاحق ہو گیا ہے کہ میری رائے اور میری سوچ بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ جسم کی طرح اس میں بھی ضعف آ جائے، اس میں بھی کمزوری آ جائے میری رائے میں۔ اس وجہ سے بھی میں جلدی کر رہا ہوں، مبادرت کر رہا ہوں کہ موت اور ضعف اور کمزوری آ کر مجھ سے یہ فرصت کہیں چھین نہ لے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے مبادرت کی، یعنی میں جو آپ کو سب کو چھوڑ چھاڑ کے اہم امور ترک کر کے اور آپ کو وصیت کرنے لگا ہوں، مبادرت کی ہے میں نے وصیت کی طرف، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں خود بڑھاپے میں چلا گیا ہوں، کمزوری ہو رہی ہے، موت مجھے قریب نظر آ رہی ہے، اور اس سے پہلے کہ میں یہ دیکھوں کہ میری رائے میں بھی کہیں کمزوری نہ پیدا ہو جائے، اس لیے میں یہ مبادرت کر رہا ہوں۔ اور دوسری چیز جس نے مجھے مجبور کیا ہے، اکسایا ہے میں آپ کو وصیت کروں، وہ یہ ہے کہ او یسبقنی الیک بعض غلبات الہوی و فتن الدنیا، مجھے آپ کے متعلق خدشہ ہے اپنی اولاد کے بارے میں۔ فرما رہے ہیں کہ آپ بھی میری طرح، آپ بھی معرض حوادث میں ہیں، اور ممکن ہے کوئی حادثہ آپ کو پیش آ جائے اور وہ حادثہ باعث بنے کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ بر وقت آپ کو نہ کہہ سکوں اور دیر ہو جائے، تاخیر ہو جائے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ نہ آپ کسی اس طرح کے حادثے کا شکار ہو جائیں اور نہ ہی میں کسی ضعف اور کسی
حادثے کا موت جیسے حادثے کا شکار ہو جاؤں، اس سے پہلے میں نے مبادرت کی ہے، جلدی کی ہے۔ وہ چیز جو آپ کی بابت یعنی اولاد کی بابت فرماتے ہیں میرے دل کے اندر خدشہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہوا و فتن دنیا، چونکہ دنیا کے آزمائشیں، دنیا کے امتحانات اور دنیا کی گردشیں اور لغزشیں ہمیشہ انسان کے درپے ہیں، اور اسی طرح انسان کی خواہشات ہیں، انسان کے اندر مختلف خواہشات ہوتی ہیں، اور بعض اوقات یہ خواہشات انسان پر غلبہ پا لیتی ہیں اور انسان کو اپنے میدان سے نکال کے کسی اور میدان میں خواہشات لے جاتی ہیں، اور بعض اوقات انسان کی اپنی خواہش اندرونی رجحان باعث نہیں بنتا، بلکہ بیرونی فتنے اور بیرونی ماحول انسان کو دھکیل کے میدان سے نکال کے کسی اور جگہ جا کر پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یا آپ کسی اس طرح کے اندرونی یا بیرونی کسی عامل کے تحت دباؤ میں آ کر اس وصیت سے پہلے ہی کسی حادثے کا شکار ہو جائیں، یا میں بڑھاپے اور بیماری یا موت کی وجہ سے میرے آگے کوئی رکاوٹ آ جائے، میں نے اس وجہ سے مبادرت کی ہے۔ او یسبقنی الیک بعض غلبات الہویٰ، یا میں یہ دیکھوں کہ آپ کی جانب سے میں دیکھوں کہ آپ پر کوئی خواہش کا غلبہ آ گیا ہے، یا کسی دنیا کے فتنوں میں سے کسی فتنے نے آپ کو گھیر لیا ہے، فتکون قصاب النفور، اور آپ اس سرکش اونٹ کی طرح ہو گئے ہیں جو قابو میں نہیں آتا۔ صعب دشوار کو کہتے ہیں، سخت کو کہتے ہیں، وہ گھوڑا جو اپنی پیٹھ پر زین نہ رکھنے دے اور اپنی پیٹھ پر کسی کو نہ بیٹھنے دے، اس کو صعب کہتے ہیں۔ اونٹ بھی اسی طرح ہے، عرب دنیا میں یہ دو ہی جانور تھے جو استعمال کرتے تھے، وہ سواری کے لیے یا سامان اٹھانے کے لیے، اور ان کو سدھانا پڑتا ہے گھوڑوں کو۔ گھوڑا اپنی طبیعت ذات میں رام نہیں ہوتا، اسے رام کرنا پڑتا ہے، وہ ایک جانور ہے، حیوان ہے، اور اس کا کام ہے توحش، یعنی انسان کو اپنے قریب نہ آنے دے، خود انسان کے قریب نہ جائے، انسان کو اپنی پشت پہ نہ بیٹھنے دے اور زین نہ ڈالنے دے، سامان نہ اٹھانے دے۔ یہ ہر جانور کی خصلت ہے، طبعی طور پر، فطری طور پر جانور وہ منہ زور ہوتے ہیں، یا اس طرح کہ ان کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ وحشت کریں انسانوں سے۔ اس لیے بعض اونٹ ایسے ہیں جو بالغ ہو جاتے ہیں، لیکن صعب النفور، جس طرح امیر المومنین نے ان کے لیے اصطلاح استعمال کی ہے، سرکش اونٹ کی طرح یا چموش اونٹ کی طرح، جو نکیل بھی نہیں لیتا، سامان بھی نہیں لیتا، پالان بھی اپنے اوپر رکھنے نہیں دیتا، اور اپنے مالک کی کوئی رہنمائی ہدایت سننے کے لیے یا عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو مجھے ڈر ہے کہ آپ وہ بن جائیں، صعب نفور بن جائیں، یعنی سرکش اونٹ کی طرح، اور پھر حوادث آپ کو یہاں تک پہنچا دیں۔ انما قلب الحدث کالارض الخالیہ، نوخیز جوان کا دل خالی زمین کی طرح ہوتا ہے۔ ما القی فیہا من شیء قبلت ہو، جوانی میں، نوخیزی میں، ابتدائے عمر میں جوان کو جو چیز بتائی جائے وہ اس کے دل میں اتر جاتی ہے اور اس کا دل اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اس وجہ سے بھی فبادرت بالادب قبل ان یقسو قلبک، اس لیے میں نے مبادرت کی ہے، جلدی کی ہے، سب کو چھوڑ چھاڑ کے میں نے آپ کو وصیت کرنے میں پہل کی ہے، تاکہ آپ کا دل سخت نہ ہو جائے۔ ابھی جس سن میں، جس عمر میں ہیں، تو یہ دل قبول کرنے کے قریب ہے۔ وَيَشْتَغِلْ لُبُّكَ، اور اس سے پہلے کہ آپ کا ذہن مصروف ہو جائے، مشغول ہو جائے، اور آپ کا ذہن کوئی اور چیزیں جا کے گھیر لیں،
اس سے پہلے میں نے مبادرت کی ہے لتستقبل بجد رأیک من الامر ما قد کفاک اہل التجارب بغیتہ و تجربتہ، اس لیے میں نے آپ کو وصیت کے اندر وہ چیزیں بتائی ہیں جو آپ سنیں مجھ سے اور قبول کریں، اپنی جد سے، اپنی رائے اور اپنے ذہن کی سنجیدگی سے، جدیت سے میری بات کو سنیں۔ جو بات آپ کے لیے تجربہ کار، گزشتہ تجربہ کار لوگوں کے تجربات اور آزمائشوں میں ان کے لیے مطلوب تھی یا جس کو وہ اپنے مد نظر رکھتے تھے، وہ چیز میں آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ فَتَكُونَ قَدْ كُفِيتَ مَعُونَةَ الطَّلَب، تو آپ کو جس چیز کی طلب ہے، جو آپ کی ضرورت ہے، اس وصیت میں وہ ساری چیز میں آپ کو فراہم کر دوں اور وہ کافی ہو آپ کے لیے۔ وَأُوفِيتَ مِنْ علاج تجربہ، اور آپ کے لیے یہ کافی ہو اور آپ کو مزید کوئی تجربے کے لیے اضافی مشقت نہ کرنا پڑے۔ فَآتَاكَ مِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ كُنَّ نَأْتِيهِ، اور میں آپ کو وہ کچھ بتا رہا ہوں جو کچھ میری نظر میں، ہماری نظر میں ممکن تھا، ما ربما اظلم علینا منہ، اور جو کچھ ہماری نظر میں تھا وہ سب کچھ میں بیان کر رہا ہوں، اور ممکن ہے کچھ ایسی چیزیں بھی ہوں جو رہ گئی ہوں، اوجل ہوں، اور وہ آپ کی نگاہ میں نہ ہوں، وہ اس وصیت میں آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ خوب، اس پیراگراف میں امیر المومنین علیہ السلام نے چند بہت ہی اہم موضوعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک تو اپنی گزرتی ہوئی عمر کا احساس، کہ انسان کو عمر رواں میں اپنی عمر گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ سب سے بڑا ایک خسارہ انسان کو ہر عمر میں ہوتا ہے، اور خصوصاً جوانی میں عمر کی روانی اور عمر کے گزرنے کا احساس انسان کو نہیں ہوتا، بلکہ ہم یہ احساس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری عمر میں اضافہ ہو رہا ہے، ہم بڑے ہو رہے ہیں۔ یہ ہر سال جو تاریخ ولادت آتی ہے، موجودہ نسل اس چیز کی عادت کر چکی ہے، اپنا برتھ ڈے منانا، اپنی سالگرہ کا دن، اور خوش ہوتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، تحفے تحائف، اس خوشی میں کہ بڑے ہو رہے ہیں، عمر بڑھ رہی ہے۔ یہ ایک بہت ہی غافل خیال ہے۔ عمر کم ہو رہی ہے آپ کی، یعنی ذخیرہ عمر جو آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذخیرہ مقرر کیا تھا، اس کا 1 سال گزر گیا ہے۔ تو 1 سال گزرنے سے عمر بڑھتی تو نہیں ہے، عمر کم ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ احساس ہے کہ ہماری عمر میں اضافہ ہو رہا ہے، ہماری عمر گویا بڑھ رہی ہے۔ انسان کے پاس کتنی مہلت ہے اور کتنا سفر ہے، کتنا فاصلہ طے کرنا ہے اس مدت کے اندر، عموماً غافل انسان اس سفر میں ناکام ہو جاتا ہے، جس کو سفر زیادہ درپیش ہو اور مہلت کم ہو اس کے پاس۔ ہم نے دیکھے ایسے لوگ جو تاخیر کا شکار ہوتے ہیں، لیٹ ہو جاتے ہیں، اپنے موعد سے، اپنے مقررہ وقت سے تاخیر ہو جاتی ہے، پھر وہ دوڑتے ہیں، سپیڈ لگاتے ہیں، سرعت کے ساتھ جاتے ہیں، ہر جتن کرتے ہیں کہ میں وقت پر پہنچ جاؤں۔ وہ وقت جو ضائع کر بیٹھے ہیں، وہ وقت یا ان کی طرف سے یا کسی اور کی وجہ سے ان کا وقت ضائع ہو گیا ہے، ان کو دوڑتے ہوئے انسان نے دیکھا ہوا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ہی فرمانا ہے کہ من قلت الزاد و طول السفر و بعد المسافہ، افسوس کہ زاد و توشہ بہت کم ہے، قلیل ہے، سفر بہت طولانی ہے اور فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ اس طولانی سفر کو، اس بڑے فاصلے کو طے کرنے کے لیے جو مہلت ہمارے پاس ہے وہ قلت الزاد، یعنی وہ عمر بہت مختصر ہے۔ ہمیں 60 سال کی عمر دی گئی ہے اور 60,000 سال کا سفر دیا گیا ہے۔ اتنا طولانی سفر ہے اور اتنی کم مہلت ہے، تو جس انسان کے پاس اگر وقت کافی ہو اسے بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے،
جائے کہ وہ انسان جس کے پاس پہلے سے ہی قلت ہے، زاد کی قلت، وقت کی کمی ہے اور فاصلہ اسے زیادہ درپیش ہے، سفر زیادہ اسے درپیش ہے. اس لیے پہلا مطلب یہ ہے کہ انسان خود احساس کرے. جیسے امیر المومنین علیہ السلام جنگ صفین کے بعد شدید طور پر امیر المومنین میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ میری عمر کا خزانہ یا زاد و توشہ ختم ہونے والا ہے. یہ اتنی عمر جو گزار لی ہے، اب مزید مہلت بہت قلیل رہ گئی ہے. ایک اثر جو امیر المومنین کے اوپر پڑا جنگ صفین کے بعد وہ یہ احساس تھا کہ اب مہلت کم رہ گئی ہے، اب فرصت بہت کم رہ گئی ہے، اور وہ امور جو نپٹانے ہیں ایک لمبی وقت اور لمبی عمر کے لیے، وہ اس مختصر عمر میں انجام دینے ہیں. اور یہ امیر المومنین کی طرز زندگی ہے کہ ہمیشہ انسان اپنی عمر کے گزرنے کا احساس وقت پر کرے کہ میری عمر اتنی گزر چکی ہے، اتنی میں گزار چکا ہوں، اور یہ توشہ تھا، یہ زاد و راحلہ تھا جو ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کے بدلے میں جو سفر طے کرنا تھا وہ طے نہیں ہوا. اسی کے ساتھ ساتھ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انسان اپنا وہن بھی احساس کرے، کمزوری احساس کرے. جو عموماً انسان جب جوانی ہوتی ہے، جوانی سرکش ہوتی ہے، جوانی منہ زور ہوتی ہے، جوانی میں انسان کے جذبات میں شدت ہوتی ہے، احساسات میں شدت ہوتی ہے، جسمانی توانائی میں شدت ہوتی ہے، خواہشات میں شدت ہوتی ہے، ہوا و ہوس میں انسان کے شدت ہوتی ہے. جوانی نام ہی اس شدت کا ہے. اور یہ شدت جب بھرپور ہوتی ہے، اس شدت کے نتیجے میں انسان اپنی بہت ساری بنیادی چیزوں کا فراموش کر بیٹھتا ہے، اور پھر یہ جوانی ڈلنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے انسان جنم میں کمزور پیدا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ پرورش پاتا ہے اور توانا تر ہوتا جاتا ہے، جسمانی طاقت اس میں آتی ہے. یہ جسمانی طاقت اپنے عروج پہ پہنچ کے پھر ڈلنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں زوال آنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس زوال کے بعد ایک مدت تک انسان اس شدت احساس، شدت جذبات، شدت خواہشات کے دباؤ میں سوچتا نہیں ہے، فکر نہیں کرتا، پلاننگ نہیں کرتا، تدبیر نہیں کرتا، اور بر وقت اس توانائی کو صرف نہیں کرتا جہاں کرنی چاہیے اس کو. اور یہ عرصہ جو بھرپور توانائی کا عرصہ ہوتا ہے، جس میں انسان کو بڑے مارکے سر کرنے ہوتے ہیں، بڑی دشوار گھاٹیاں طے کرنی ہوتی ہیں، بڑے صعب العبور راستے انسان کو طے کرنے ہوتے ہیں، بڑی سرب فلک چوٹیاں انسان کو سر کرنی ہیں. لیکن احساسات و جذبات کی وجہ سے اس توانائی والی عمر کو عموماً ضائع کر دیتا ہے، اور انسان میں جد نہیں ہوتی، سنجیدگی نہیں ہوتی. اس وجہ سے یہ عمر جو کچھ کرنے کی ہے یہ ضائع ہو جاتی ہے، اکثر لوگوں کی ضائع ہو جاتی ہے. پھر یہ ڈھلتی ہے، یہ جوانی ڈھلتی ہے، اور آہستہ آہستہ جسمانی طاقتیں کمزور ہونا شروع ہوتی ہیں. 40 سال میں جا کر انسان کو احساس ہوتا ہے ضعف کا. 40 سال تک انسان کے اندر احساس توانائی کا رہتا ہے کہ میں بہت توانا، صحت مند، تندرست، جوان، بھرپور آدمی ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں. لیکن 40 سال کے بعد اس کو خود اندرونی احساس پیدا ہوتا ہے کہ نہ، ایسے نہیں ہے، اب جو چاہوں نہیں کر سکتا، بہت سارے کام اب نہیں کر سکتا. اور روز بروز طاقت روزانہ کی بنیاد پر کم ہوتی جاتی ہے 40 سال کے بعد. اور 60 سال کی عمر تک انسان بالکل ضعیف اور کمزور اور ناتوان ہو جاتا ہے. ہم معمول میں بھی دیکھیں، سرکاری اور غیر سرکاری ادارے اور کمپنیاں یہ 60 سال میں جب انسان پہنچتا ہے تو اس کو ریٹائرڈ کر دیتے ہیں کہ اب یہ کام کے قابل نہیں رہا، اور ٹھیک کام کرتے ہیں. یعنی 60 سال میں جو انسان پہنچ گیا ہے تو جسمانی طور پر کمزور ہو گیا ہے. صرف جسمانی طور پر کمزور نہیں ہوتا،
ارادی طور پر کمزور ہو جاتا ہے، فکری طور پر کمزور ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر کمزور ہو جاتا ہے، بہت سارے ضعف اس کے وجود کو گھیر لیتے ہیں، اس کے اوپر بہت ساری پہلوؤں سے کمزوری کا، ضعف کا حملہ ہوتا ہے، اور پھر جو چاہتا ہے کرنا وہ بھی نہیں کر سکتا، اور آہستہ آہستہ حتیٰ چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے سے بھی عاجز آ جاتا ہے۔ اگر یہ احساس وقت پہ انسان کر لے، جب بھرپور طاقت ہے تو اس کو احساس ہو جائے کہ اس وقت میرے پاس توانائی ہے اور یہ توانائی چند دن کی مہمان ہے اور یہ توانائی مجھ سے چھن جانی ہے، تو میں جب اس بھرپور جوانی کی عمر میں ہوں وہ سارے کام یہاں کر لوں جن کے لیے توانائی چاہیے، ذہنی توانائی چاہیے، جن کے لیے جسمانی توانائی چاہیے۔ لیکن ٹال مٹول کرتا ہے، انسان کی فطرت میں ہے، جیسا انسان شناسی کی باس میں قرآن میں بیان کیا ہے کہ انسان بہانہ تراش اور بہانہ جو ہے، معاذیر گھڑتا ہے، عذر گھڑتا ہے، یعنی اپنے لیے جواز، کچھ نہ کرنے کے، ذمہ داریاں چھوڑنے کے اور اپنی تکالیف کو انجام نہ دینے کے لیے ہمیشہ اس کے پاس ایک عذر ہوتا ہے، اور وہ عذر بہت ہی بیہودہ ہوتا ہے، بے جا ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو قانع کرنے کے لیے انسان عذر تلاش کرتا ہے کہ ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے آپ سے بہت آگاہ ہے، بصیرہ ہے، یہ تے مبالغے کی ہے، اس کا مطلب یعنی بہت آگاہ ہے انسان اپنے آپ سے، لیکن عذر بھی بناتا ہے، بہانے بھی تلاش کرتا ہے، یہ خود شناس یہ ہمیشہ کسی بہانے کی تلاش میں بھی رہتا ہے۔ آپ اپنے اندر یہ تلاش کریں، امیر المومنین علیہ السلام جو نفسیاتی تجزیہ انسان کا کر رہے ہیں، خصوصاً جوان کا، حدث یعنی نوخیز جوان جس عمر میں آپ ہیں، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی عمر میں انسان کو وصیت کی ضرورت ہے، اسی عمر میں انسان کو رہنمائی اور ہدایت کی ضرورت ہے، چونکہ بھرپور توانائی کا یہی زمانہ ہے اور غفلت کا بھی یہی زمانہ ہے۔ اسی زمانے میں انسان بہانے کرتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، اور چونکہ جو شروع میں زندگی کی اٹھان ہے، ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم بہت سارا سفر غیر اصولی زندگی کا طے کر کے پھر ایک دن پٹڑی پہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً ہم جس ثقافت میں، جس کلچر میں پیدا ہوئے، کلچرل زندگیاں ہیں ہماری، کچھ قبائلی لوگ ہیں، کچھ دیہاتی ہیں، کچھ شہری ہیں، کچھ جہاں جہاں سے آئے ہیں وہاں اپنی علاقائی ثقافت، برادری کی ثقافت، قبیلے کی ثقافت کے تحت پرورش ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس قبائلی ماحول میں یا اپنے علاقائی ماحول میں امیر المومنین کی زندگی تو نہیں ہے اصول کے طور پر۔ ہمارے کلچر میں، ہمارا کلچر علوی کلچر تو نہیں ہے، ثقافت علوی نہیں ہے، ہندی ثقافت ہے، اور اسی لیے ہماری زندگیاں مشابہ ہیں ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، مسلم کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ۔ مثلا کوئی ہمیں دیکھے، دور سے دیکھے پاکستان کو، پاکستانیوں کو، تو اس سے تو نہیں محسوس ہوتا کہ ان میں سے کچھ مسلم ہیں، کچھ غیر مسلم ہیں، کچھ ہندو ہیں، کچھ سکھ ہیں، کچھ عیسائی ہیں، کچھ شیعہ ہیں، کچھ سنی ہیں۔ انہیں تو یہی لگے گا کہ یہ ایک ہی جمعیت ہے، ایک ہی کلچر ہے، ایک ہی ثقافت ہے، ایک طرح سے کھانا پینا ایک جیسا، اوڑھنا بچھونا ایک جیسا، پہننا ایک جیسا، ان کا پوشاک ایک جیسی، لباس ایک جیسا، بولی ایک جیسی، تعلیم ایک جیسی، عادتیں ایک جیسی، رویے ایک جیسے۔ مثلا آپ مارکیٹ میں چلے جائیں لوگوں کو خرید و فروخت کرتے ہوئے، تو خرید و فروخت کرتے ہوئے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلم کون ہے، غیر مسلم کون ہے، شیعہ کون ہے، سنی کون ہے، ہندو کون ہے، غیر ہندو کون ہے، نہ ایک جیسے سارے کاروبار کر رہے ہیں، ایک جیسے سارے سفر کر رہے ہیں۔ یہ کلچرل زندگیاں ہیں۔ ہم عبادت گاہوں میں آ کے مسلمان اور غیر مسلم ہو جاتے ہیں، شیعہ سنی ہو جاتے ہیں، ورنہ معاشرت میں، سماج میں اور
عملی زندگی کے میدان میں ہم صرف کلچرل لوگ ہوتے ہیں، وہاں مسلم غیر مسلم نہیں ہوتے. چونکہ دین و مذہب ہماری ثقافت نہیں ہے، ہمارا کلچر نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کو ایک اضافی مضمون کے طور پر رکھا ہوا ہے جو مختص ہے عبادت گاہ میں جانے سے. جب امام بارگاہ میں جاتے ہیں تو شیعہ جوان ہو تو اس کا احساس ایک دم بدل جاتا ہے، لیکن امام بارگاہ سے باہر جب ہوتا ہے گلی میں تو اس میں اور ایک عام جوان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس کی سوچ ویسے ہی ہے جیسے اس کی سوچ ہے. اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ چونکہ کلچرل زندگیاں ہیں ہماری، اس کلچرل زندگی میں ایک دن انسان بیدار ہو جاتا ہے، کارگاہ میں آ جاتا ہے، کسی استاد کے درس میں آ جاتا ہے، کسی دوست کے نرغے میں آ جاتا ہے، اور وہ اس کو جگا دیتا ہے اس جوان کو. یہ جو روٹین کی زندگی اس کی جا رہی ہے، بے توجہ زندگی جس میں کلچرل زندگی جا رہی ہے، ایک دم بیدار ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنی پہچان ہو جاتی ہے، اپنی شناخت ایک جوان کو ہو جاتی ہے. میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میری پہچان کیا ہے، میری شخصیت کیا ہے، میں کس سلسلے کا ہوں، کس راستے کا ہوں، میرے سر پہ کون ہے، میرے آگے کون ہے. یہ ساری چیزیں ایک دم اس کو اندازہ ہوتی ہیں. اس دن وہ اب دین کی پٹڑی پہ چڑھنے کے لیے آتا ہے. وہ جیسے آپ نے دیکھا نا، ٹریکٹر ٹرالیاں عموماً کچے کھیتوں میں چل رہی ہوتی ہیں، کھیتوں میں گنے کی ٹرالیاں ہیں، دوسری ٹرالیاں ہیں ریت بجری اٹھانے والی، کچے راستوں پہ چل رہی ہوتی ہیں، کھیتوں میں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن ایک لوڈ ایسا وہ ڈال لیتے ہیں کہ ان کو پکی سڑک پہ آنا پڑتا ہے یا موٹر وے پہ آنا پڑتا ہے. اس دن اس کو اس جادے پہ چڑھنا پڑتا ہے. کھیتوں میں جب چلتا ہے تو کوئی معین راستہ نہیں ہے، کیسے چلے، کہاں چلے، کدھر رکے کدھر نہ رکے، نہ کوئی سگنل ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی ضابطہ ہے. کھیتوں میں چلنے والی ٹرالیاں جہاں کھڑی کر دیں کھڑی کر دیں. آپ چلاتے ہوئے آپ نے دیکھا ٹرالیوں میں کوئی انڈیکیٹر بھی نہیں ہوتا، لائٹ ہوتی نہیں ہے اس کی پچھلی لائٹ. اس کے آگے کون جا رہا ہے، پیچھے کون جا رہا ہے، ساتھ سے کسی کو راستہ دینا ہے نہیں دینا ہے، بالکل ان چیزوں سے فارغ وہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، کھیتوں کی ٹرالی یا کھیتوں کا ٹریکٹر. لیکن ایک دن اس کو شہر میں آنا پڑ جاتا ہے، پکی سڑک پہ چل جاتا ہے جہاں پر آگے ٹریفک ہے، سگنل ہے، وارڈن ہے، قانون ہے، چالان ہے، ایک نظم و انضباط اور قانون والے جادے پہ آ جاتا ہے. یہاں پر اس کو دشواری پیش آتی ہے. اب یہ حال ہے کہ ہم کلچرل لوگ ہیں، عام تہذیب کے پروردہ لوگ ہیں، ہم ہندی تہذیب کے پروردہ لوگ ہیں. اصل غلبہ ہمارے اوپر ہندی تہذیب کا ہے. اس ہندی تہذیب میں ہم زندگی کے ایک موڑ پر آ جاتے ہیں اور ہم ہوشیار ہو جاتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں، اور ہم الہی جادہ زندگی پر چڑھتے ہیں، صراط مستقیم پر آتے ہیں، اور ہم امامت کی راہ پر آ جاتے ہیں، ہم ولایت کی راہ پر آ جاتے ہیں. جبکہ پرورش ہماری اس کھیتوں میں ہوئی ہے، کھیت جہاں کوئی قانون نہیں ہے، صرف مرضی کا مالک ہے. لیکن اب نظم ہے، نظام ہے سارا. یہاں پر انسان کو ایک دشواری پیش آتی ہے. وہ مشکل آج ہماری ہے کہ ہم ایک طرف سے تربیت و پرورش کے لحاظ سے ہم کلچرل لوگ ہیں، اور دوسری طرف سے ہم امامت سے جڑے ہوئے ہیں، نظام امامت سے جڑے ہوئے ہیں. نظام امامت کو ہم نے کلچرلائز کر لیا ہے. لیکن اگر ہم ہوشیار ہوں، بیدار ہوں، اور ہمیں سمجھ میں آئے کہ امامت کا تو ایک مخصوص معین طرز زندگی ہے. جیسے امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں یہاں پر رک کر، امامت کی طرز زندگی کا منشور لکھنا شروع کر دیا فرد کے لیے، کہ جو امیر المومنین کا پیروکار ہے اس کو کیسے زندگی گزارنی ہے. ہمارے لیے یہ مشکل ہو جاتی ہے کہ ہم تو ایک اور دنیا کے پروردہ لوگ ہیں، پرورش یافتہ، تربیت یافتہ. امیر المومنین جس جادے پہ ہم کو چڑھانا چاہتے ہیں
جس سڑک پہ چڑھانا چاہتے ہیں وہاں ہمیں مشکل پیش آتی ہے۔ کلچرل زندگی میں ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے، وہ ہے منہ زور ہونا اور چموش ہونا، نافرمان ہونا، اپنی مرضی کرنا، ہوا و ہوس کے غلبے میں رہنا، یہ کلچرل زندگی کا حصہ ہے۔ مثلا آپ ایک گھر کے اندر دیکھیں، اگر 4-5 فرد ہیں، ایک باپ ہے، ماں ہے، بہنیں ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، ان میں سے ہر ایک کا ایک مزاج ہے اور ہر ایک خاص تندی اپنے اندر رکھتا ہے، ایک خاص جذبہ اپنے اندر رکھتا ہے، اور کبھی کبھی یہ آپس میں ٹکرا بھی جاتے ہیں، ان کے جذبات مختلف ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ سے لڑ پڑتی ہے، باپ ماں سے لڑ پڑتا ہے، بچے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، بہنیں بھائیوں سے، بھائی بہنوں کے ساتھ، بھائی آپس میں، ایک گھر کے اندر ہی یہ مزاج ہے کہ یہ آپس میں الجھ جاتے ہیں۔ چونکہ جس طرح کی ان کی تربیت ہے، اس تربیت کے مطابق اپنے اپنے مزاج کے مالک ہیں اور مزاجی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ سب ایک مکتب کے اندر ہوتے، امیر المومنین کی تربیت گاہ میں ہوتے، تو امیر المومنین کی تربیت گاہ میں ایک سانچے میں ان کی شخصیت بنتی، ماں کی بھی، باپ کی بھی، بہنوں کی بھی، بھائی کی بھی، اور اس گھر میں معمولی سی الجھن بھی پیش نہیں آئے گی، جس گھر کے اندر شخصیتیں امیر المومنین کی طرز زندگی پر بنی ہوئی ہوں۔ اب ہمیں چڑھنا ہے اس جادے کے اوپر، امیر المومنین کے ٹریک کے اوپر زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو انسان کے اندر ضروری ہے وہ احساس بیدار ہو، احساس زیاں، جس کو علامہ اقبال نے احساس زیاں کہا ہے، اور راہبر کے بارے میں، امام کے بارے میں، امامت کی علامت اور پہچان یہ قرار دیا علامہ اقبال نے کہ جو انسان کے اندر احساس زیاں بیدار کرے، انسان کو جو نقصان ہو رہا ہے انسان کا، اس کا احساس بیدار کرے کہ تو خسارے میں جا رہا ہے، نقصان میں جا رہا ہے، گھاٹے میں جا رہا ہے، اور زیاں تیرا زیادہ ہو رہا ہے۔ جو احساس زیاں بڑھائے وہ رہبر ہے، امام برحق علامہ اقبال کے بقول وہی ہے۔ موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست، زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے۔ لہو گرماتا ہے احساس زیاں سے، احساس زیاں، احساس سود سے لہو نہیں گرم ہوتا۔ میری بڑی عمر ہے، میں بہت صحت مند ہوں، میں بہت طاقتور ہوں، میرا خاندان اتنا ہے، میرے بابا ایسا ہے، میرا نانا ایسا ہے، میرا دادا ایسا ہے، یہ احساس سود ہے۔ اس سے کسی کا لہو گرم نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک نشہ ہے۔ جب انسان یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، میرا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، میں سویا ہوا بھی ہوں تو بھی عبادت ہے، میں جاگ رہا ہوں تو بھی عبادت ہے۔ جیسے ہمارے ذاکرین خطبہ مومنین کے اندر ایک نشہ بھرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ احساس سود ان کے اندر پیدا کرتے ہیں کہ تم کوئی عمل کیے بغیر بھی جنتی ہو اور اعلیٰ درجے کے جنتی ہو۔ اس سے لہو گرم ہوتا ہے یا لہو ٹھنڈا پڑتا ہے؟ اس سے تو ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، منجمد ہو جاتا ہے کہ جب میں نہ نماز پڑھتا ہوں، نہ عمل صالح انجام دیتا ہوں، میں ویسے ہی جنتی اور جنتیوں کا بھی سردار ہوں میں۔ یہ انسان کا لہو گرم نہیں کرتا۔ لہو گرمانے کے لیے احساس زیاں بڑھانا پڑتا ہے۔ امام برحق علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ ہے جو تیرے اندر احساس زیاں پیدا کرے، تیری زندگی دشوار بنائے، کٹھن کرے تیری زندگی، وہ تیرے زمانے کا امام برحق ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اولاد میں، اپنے پیروکاروں میں احساس جگا رہے ہیں، یعنی لہو گرما رہے ہیں، سلا نہیں رہے ہیں۔ جب آپ لوری بنا کے کوئی چیز کسی کو بتاتے ہو، مثلا ایک نالائق طالب علم کو آپ تعریفیں کرتے ہو اس کی کہ آپ بہت اچھے ہو، بہترین ہو آپ،
تو یہ لہو گرما رہے ہیں اس کا، یا آپ اس کو نشہ پلا رہے ہیں؟ یہ نشہ پلا رہے ہیں، اور یہ ذہنی نشہ ہے، یہ کبھی بھی ہوش میں نہیں آئے گا۔ ایک دن آئے گا ہوش میں جب سب کچھ گنوا بیٹھے گا۔ نشے اس طرح ہوتے ہیں، ابھی یہ لاہور کے پل کے نیچے سارے پلوں پہ نشیوں کا قبضہ ہے۔ جب انڈیا پاکستان کی جنگ ہو رہی تھی، آئے دنوں یہ بعض سوشل میڈیا والے، ان کو سوشل میڈیا میں مشغلہ چاہیے ہوتا ہے، تو یہ نشیوں کے انٹرویو جا کے کرتے ہیں سوشل میڈیا کے یوٹیوبرز، ٹک ٹاکرز، یہ لوگ، اور ان سے جا کر پوچھتے ہیں کہ پاکستان جنگ میں ہے تو کیا کرنا چاہیے۔ تو نشے کی حالت میں وہ خوبصورت تبصرے کرتے ہیں جو لوگوں کے لیے تفریح فراہم کرتے ہیں۔ یا کرونا وبا میں انہوں نے نشیوں کے انٹرویو لیے اور نشئی کرونا کا رائے حال پیش کرتے ہیں کہ کرونا وبا سے انہوں نے کہا کہ آپ پورا سروے کر لیں پورے لاہور کا، کسی چرسی کو کرونا نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ قوم ساری کو چرس پلائیں آپ جو کرونا میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ احساس ہوتا ہے نشیوں میں، اسی طرح کا احساس ہوتا ہے، چونکہ دھت ہوتے ہیں، مست ہوتے ہیں، مدہوش ہوتے ہیں، بے ہوش ہوتے ہیں، ذہنی توانائیاں ختم ہو چکی ہوتی ہیں، اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہی عملی زندگی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو جو لوگ یہ ذاکر خطیب جس طرح کا دین پیش کرتے ہیں، یہ نشہ ہے کہ وہ نتیجے جو آپ کو زحمت محنت سے حاصل کرنے ہیں وہ مفت میں آپ کو دیتے ہیں، جیسے جنت ہے مثلا، تو زحمت و محنت کا نتیجہ ہے، عمل صالح کا، عمر بھر کی تگ و دو کا نتیجہ ہے وہ جنت، اور وہ مفت میں دے دیتے ہیں۔ اس سے نشہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اس نشے کو کچھ چیز نہیں سمجھا سکتے آپ جب تک وہ نشے میں ہے، نشہ اتارنا ضروری ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام احساس زیاں پیدا کر رہے ہیں یہاں پر۔ ایک تو خود اپنے اندر فرما رہے ہیں کہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں ضعف کی طرف جا رہا ہوں، کمزوری کی طرف جا رہا ہوں، اپنے جسم میں پہلے جو توانائی احساس کرتا تھا اب وہ نہیں ہے، اور یہ احساس ہو رہا ہے کہ جوں جوں عمر آگے بڑھتی جا رہی ہے یہ جسم اور کمزور ہوتا جائے گا۔ جسم کمزور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فرصت و مہلت کم ہوتی جا رہی ہے، اور جو بھاری کام، سنگین کام کرنے کے ہیں، یہ جسم ان کاموں کے لیے اب آمادہ نہیں ہے، بلکہ اس کی آمادگی ختم ہو رہی ہے۔ یہ احساس ہے انسان کے اندر پیدا ہو۔ علوی زندگی میں، علی کے طرز زندگی میں ہر روز انسان اپنا یہ جائزہ لے کہ میں جسمانی لحاظ سے جو میرا نصب العین ہے، جو میرا راستہ ہے، جو میرا جس پر الہی راستہ، اس کے اوپر چلنے کے لیے میں آمادہ کب ہوں اور کمزور کب ہوں، ضعیف کب ہوں۔ جوان کو یہ احساس دلانا، جیسے ایک جملہ ہے یہاں پر امیر المومنین نام آئیں گے اس میں بحث کریں گے انشاءاللہ، کہ انما قلب الحدث کالارض الخالیہ، جوان کا دل، اس کا روح، اس کی ذات خالی زمین کی طرح ہے جس میں کسی نے کوئی بیج نہیں ڈالا، اور جو یہ زرخیز کھیتی میں کوئی بیج ڈالے گا یہ کھیتی اس بیج کو پکڑ لے گی اور پھر اس کی وہی شخصیت بنے گی۔ جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ ہم وہی مصداق ہیں اسی جملے کا کہ ہمارے اندر بہت ساری بوٹیاں اگ آئی ہیں، چونکہ ارض خالیہ تھی، اس ارض خالیہ میں مختلف لوگوں نے اپنا اپنا بیج ڈالا ہے۔ اس کی ایک مثال میں پہلے کثرت سے دی تھی، جب تبلیغ کی فرصت تھی جوانوں کے پاس جاتا تھا، انہیں میں نے کہا کہ آپ کے محلے میں ہمیشہ ہوتا ہے، ہر محلے کے اندر خالی پلاٹ ہوتا ہے جس میں مکان نہیں بنا ہوتا، جن کا مکان ہے وہ بیرون ملک چلے گئے ہیں یا ان کی ضرورت نہیں ہے، رکھا ہوا ہے انہوں نے، بچے جوان ہوں گے ان کے لیے گھر بنائیں گے یا اس کو بیچ دیں گے۔ ہر محلے کے اندر خالی پلاٹ ہوتا ہے، یہ کسی کی ملکیت ہوتی ہے، اور اس پلاٹ کا حشر کیا ہوتا ہے؟ کچرا، وہ کچرا دانی، پورے محلے کا کچرا اس میں ڈالتے ہیں۔ محلے کا ہر آدمی اپنے گھر کا کچرا تھیلی میں ڈال کے اس خالی پلاٹ میں آ کے ڈال دیتا ہے، اور دیکھتے دیکھتے یہ گندگی کا ڈھیر بن جاتا ہے۔
تعفن کا، بدبودار بیماریوں کا ایک خوفناک جگہ بن جاتی ہے، حوض بن جاتا ہے یہاں پر. پھر اس کے اوپر بلیاں، کتے، مکھیاں اور باقی حشرات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے اندر. یہ مثال ہے انسان کے ذہن کی. بعض ذہن اس طرح سے ہیں، خالی پلاٹ کی طرح کھلے ہیں اور کچرا ہے، ہر ایک اس میں کچرا ڈال رہا ہے. خصوصاً سوشل میڈیا پہ جو اس وقت ہیں، خوب ان کا کچرا زیادہ آتا ہے، چونکہ انہوں نے کئی گروپ بنائے ہوئے ہیں، کئی پیج لائک کیے ہوئے ہیں، کئی قسم کے لوگوں کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، اور وہ سارے کچرا بنانے والے لوگ ہیں، فضلہ بنانے والے. یوٹیوبر ہیں، ٹک ٹاکر ہیں، فلاں ہیں، یہ مذہبی گروہ ہیں، غیر مذہبی گروہ ہیں، سب کچرا تولید کر رہے ہیں. اور وہ کچرا سارا بنا کے ڈیجیٹل کچرا آپ کے نمبر پہ بھیج دیتے ہیں، اور آپ اس کو چیک کرتے ہو، پڑھتے ہو، تو جو آپ کے موبائل میں کچرا ہے وہ سارا ذہن میں آ جاتا ہے. کچرے سے بھر گیا یہ ذہن، جبکہ یہ دل خالی ہونا چاہیے تھا. اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس خالی پلاٹ میں جو بھی پہلے بیج ڈالے گا وہی اگے گا، جس نے پہل کر کے اس میں بیج ڈال دیا. اب ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر امیر المومنین کی وصیت سے پہلے کس کس کی وصیت ہمارے دل میں بیٹھی ہوئی ہے نا؟ ذہن بھرے ہوئے ہیں ہمارے وصیتوں سے. خالی تو نہیں ہے کہ امیر المومنین کے لیے دل خالی تھا کہ امیر المومنین کی وصیت سنیں گے، اور پہلی چیز وصیت کے طور پر جو دل میں جائے گی وہ قول امیر المومنین ہے. بہت سارے دلوں کے اندر جگہ ہی نہیں ہے، مزید میموری نہیں ہے کہ امیر المومنین کا کوئی جملہ اس کے دل میں آ جائے. پہلے سے بھرا ہوا ہے ذہن سارا. اور یہ جو ہم کثرت سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اس کا 1% بھی عمل میں تبدیل نہیں ہوتا، یعنی اس کچرے کے ڈھیر میں ہم نے ایک اور چیز ڈال دی. بس اوقات ہوتا ہے نا کچرے میں مفید چیزیں بھی ڈال جاتے ہیں. یہ کچرا اٹھانے والے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کچھ گھروں میں کچرے کے اندر قیمتی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. وہ ویسے ہوتا ہے، وہ قیمتی چیزیں کچرا اٹھانے والے ڈھونڈ کے جا کے بیچ دیتے ہیں بازار میں. اب کچرے دانی سے دل بھرا ہوا ہے، اس کے اندر نہج البلاغہ، قرآن، کوئی قیمتی چیز بھی آ جاتی ہے، وہ قیمتی چیز اس کچرے میں گم ہو جاتی ہے، عمل میں نہیں بدلتی، شخصیت کا حصہ نہیں بنتی. احساس زیاں کہ ہمارے پاس مہلت ہے اور جا رہی ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں اے بنیا انی لما رأیتنی قد بلغت سنا، اے پیارے بیٹے میں نے دیکھا ہے کہ میری عمر گزرتی جا رہی ہے اور میں آخری عمر میں پہنچ آیا ہوں. وَرَأَيْتُنِي أَزْدَادُ وَهْنًا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کمزور ہوتا جا رہا ہوں، وہن آتا جا رہا ہے، جسمانی طور پر میرا جسم ناتوان ہوتا جا رہا ہے. اب وہ توانائی نہیں ہے جوانی والی جو جوانی کے اندر میرے اندر تھی. یہ جب میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میری تو عمر گزرتی جا رہی ہے، فرصت گزرتی جا رہی ہے، بادرت بوصیتی الیک، اس لیے میں نے مبادرت کی ہے. جب احساس پیدا ہو جائے، احساس زیاں آ جائے، پھر اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ احساس زیاں کے بعد مبادرت. یہ امیر المومنین کا دوسرا اصول ہے. پہلا اصول امیر المومنین کا طرز زندگی کا اس پیراگراف میں شروع سے نا، اس پیراگراف کے اندر وہ یہ ہے کہ اپنا جائزہ لینا، اپنی اسیسمنٹ، میں اس وقت کس حالت میں ہوں، کیا تھا اور کیا ہو رہا ہوں. وہ فرصت جا رہی ہے، جوانی ختم ہو رہی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے. اس بڑھاپے میں بھی میں ٹال مٹول کرتا رہوں، اس بڑھاپے میں بھی میں کہوں کل کروں گا، دیکھوں گا، کرتے ہیں، سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، کر لیں گے، پھر وقت ایک دم ختم ہو جاتا ہے. جب احساس پیدا ہو جائے، احساس زیاں، فوراً مبادرت کرو. مبادرت یعنی سب کو چھوڑ چھاڑ کے اقدام کرو.
سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اقدام کرو. جیسے ابھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے درس سن رہے ہیں، خدا نخواستہ ناگہان یہاں آگ لگ جائے کسی جگہ، تو کیا کریں گے آپ؟ چھوڑ کے درس ورس چھوڑ کے سارا سیدھا آگ بجھانے. اسی کو مبادرت کہتے ہیں کہ انسان جس کام میں مصروف ہو اسے چھوڑ دے، اور جو کام پیش آ گیا ہے فی الفور پہل کرے، دوڑ کے جائے. مبادرت کے اندر یہ معنی مبادرت میں شامل ہے کہ دوڑ کے کرے، پہل کرے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اقدام کرے، کہ یہ سب سے ضروری کام یہ ہے اس وقت. تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا میں کمزور ہو رہا ہوں، تو میں نے تمام چیزیں چھوڑ دیں اور آپ کے وصیت نامے کی طرف میں نے پہل کی، فوراً وصیت نامہ تدوین کیا. چونکہ یہ بہت اہم، چونکہ میری زندگی کا تجربہ، مجھے ڈر لگ گیا کہ یہ کہیں میں ساتھ ہی نہ لے جاؤں اس کو اگلی دنیا میں. یہ چھوڑ کے جانا ہے آپ کے لیے، اور میں اس لیے میں نے اس کو بادرت بے وصیتی الیک وأوردت خصالا منها قبل ان یعجل بی اجلی. اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں اس وصیت کے خصائل، اس وصیت کے اصول، اس وصیت کے قواعد، اس وصیت کے ضابطے، بنیادیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ موت آ کر حائل ہو جائے میرے اور تیرے درمیان اور میں دنیا سے چلا جاؤں. اس سے پہلے میں یہ امانت دینا چاہتا ہوں آپ کو، اور آپ وصول کرو اس کو. دون ان افضی الیک بما فی نفسی، میرے اندر جو کچھ ہے. اور کیا کچھ ہے امیر المومنین کے اندر؟ ساری دنیا کے لیے امیر المومنین کا سینہ بھرا ہوا ہے. یہ امیر المومنین نے کئی جگہ اس کی حسرت کی کہ اے کاش اس بھرے ہوئے سینے کے اندر جو کچھ موجود ہے اس کو کوئی اٹھانے والا مل جائے. کمیل ابن زیاد نخعی کو جو امیر المومنین نے وصیتیں کی ہیں، یا کمیل انہا ہونا لعلما جما لو اصبت لہو حملہ. اے کمیل، یہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کہ اس کے اندر علم ہے، بھرا ہوا ہے، سمندر ہے علم کا یہ سینہ. اے کاش کوئی اس کو اٹھانے والا، لینے والا کوئی مل جاتا. وہ اتنی حسرت تھی امیر المومنین کو، یہ معرفت، یہ حکمت امیر المومنین کو کوئی دریافت کرنے والا مل جائے. خوب ظاہر ہے کہ لوگوں میں تو رغبت نہیں تھی. ایک بہت بڑی آزمائش کسی شخصیت کی، رہبر کی، پیشوا کی، کسی عالم کی، سب سے بڑی اس کے لیے آزمائش یہ ہے کہ وہ بے رغبت لوگوں میں گرفتار ہو جائے. دشمنوں میں گرفتار ہو جائے یہ بڑی مصیبت نہیں ہے. اگر کوئی شخصیت ہے اس دشمنوں میں گھر گیا ہے، چاروں طرف اس کے دشمن ہیں، جیسے ابھی ہے مثلا رہبر معظم ہیں، چاروں طرف سے دشمنوں میں گھر گئے ہیں، یہ بڑی مصیبت نہیں ہے. جیسے امام حسین علیہ السلام چاروں طرف سے دشمنوں میں گھر گئے ہیں، یہ بڑی مصیبت نہیں ہے. بڑی مصیبت یہ ہے کہ بے رغبت ساتھیوں میں گھر جائے انسان. ایک پرانی بات ہم نے کی ہے قم مقدسہ میں، وہ موجود ہے مدفون یہاں پر. اس کا عنوان تھا کہ ناصران و ناصوران، ناصر و ناصور، حکومت علی میں ناصر و ناصور. ناصر مدد کرنے والے کو کہتے ہیں، اور ناصور پھوڑا، گڑھ جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں. ایک برسات کے موسم میں بعضوں کو ایک بڑا زہریلا قسم کا پھوڑا نکلتا ہے جسم میں، اور جو رشتہ ہی رہتا ہے، جتنا علاج کرو اس کا، اس کے اندر پیپ خون جمع ہوتا رہتا ہے، اور بینگنی رنگ کا اس کا رنگ بن جاتا ہے. پھر وہ بڑھتا ہے، خالی ہوتا ہے، پھٹتا ہے، پھر دوبارہ بڑھتا ہے، اور کئی مہینے بلکہ کئی سال تک تکلیف دیتا ہے انسان کو. اس کو ناسور کہتے ہیں، اس پھوڑے کو ناسور ہے. یہ ناسور یعنی وہ زخم جو خراب ہو جائے، جو ٹھیک نہ ہو، جو مندمل نہ ہو، جس کا علاج نہ ہو، اس زخم کو، تکلیف دہ زخم کو ناسور کہتے ہیں، سین کے ساتھ.
ناصر سواد کے ساتھ ہے، ناصور سین کے ساتھ ہے۔ تو ناصر اور ناصور، کچھ رہبر ایسے ہیں جن کو ناصر ملتے ہیں اور کچھ رہبر ایسے ہیں جن کو ناصور ملتے ہیں، پھوڑے، تکلیف دہ۔ بہت بڑی آزمائش کسی شخصیت کی یہ ہے کہ اس کو بے رغبت لوگ مل جائیں، اس کے ساتھی بے رغبت ہوں، اس کے اولاد بے رغبت ہو، اس کے رشتہ دار بے رغبت ہوں، اس کے شاگرد بے رغبت ہوں، اس کے دوست بے رغبت دوست ہوں۔ یہ بہت بڑا تکلیف دہ بات ہے، بہت زیادہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی موسیٰ کو ایک دشمن ملا، فرعون، اور موسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی اس دشمن کی یہ نہیں کہا، تحقیر نہیں کی کہ بڑا پست اور گھٹیا دشمن ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ اس دشمن کے ساتھ دشمنی کر کے ایک لذت حاصل کی، چونکہ اس پہ غلبہ پایا، اس کو ڈبویا، اس کو مارا۔ طاقتور دشمن تھا، بہت ہی توانا دشمن تھا۔ دوسری طرف سے بنی اسرائیل بے رغبت قوم تھی، دشمن کینہ توز اور دوست بے رغبت۔ موسیٰ تنگ تھے اس سے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ بڑی آزمائش امیر المومنین پر آئی۔ نہج البلاغہ کے کئی خطبے ہیں جس میں امیر المومنین کو یہ شکوہ ہے کہ اے کاش میں نے تمہیں دیکھا ہی نہ ہوتا، اے کاش میں تم سے ملا ہی نہ ہوتا، تم نے مجھے بدنام کر دیا ہے، تم نے فلاں کر دیا۔ یہ کتنے خطبے، شاید 20-25 خطبے نہج البلاغہ میں اس باب کے ہیں۔ میں اہل سنت کے ایک محقق کو نہج البلاغہ کتاب دی، یہ پڑھا کرو، تو اس نے پڑھی تو ایک دن بڑا ہنستا ہوا آیا اور آ کر کہا کہ وہ اپنے خاص انداز سے کہا کہ امیر المومنین نے تو آپ کو کھڑکا دیا ہے نہج البلاغہ۔ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے لوگ یہ خطبے نہیں پڑھتے نہج البلاغہ؟ میں نے کہا یہی ان کی خوبی ہے کہ یہ نہیں پڑھتے۔ کھاؤ تو ایسے ایسے خطبے ہیں اپنے پیروکاروں کے بارے میں، اپنی فوج، اپنے شیعوں کے بارے میں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کیا بڑی مصیبت تھی امیر المومنین کی، بے رغبت لوگوں سے پالا پڑا، جن کے اندر رغبت نہیں ہے۔ اب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے عمر گزاری ہے، اس عمر میں ایک ذخیرہ میرے پاس ہے، بہت بڑا ذخیرہ، معافی نفسی، ایک بہت ذخیرہ ہے جس میں علم الہی ہے، اور شیعہ اعتقاد کے مطابق علم لدنی ہے، وراثت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور امیر المومنین کا اپنا مشاہدہ اور زندگی کا تجربہ ہے، حکمت سے بھرا ہوا یہ سینہ ہے۔ اور امیر المومنین فرما رہے مجھے خدشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور یہ سب کچھ سینے میں لے کے میں چلا جاؤں، اور یہ اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے چھوڑ جاؤں، میں ذخیرہ چھوڑ دوں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ دوسری چیز جو سبب بنی کہ میں اس میں سے کچھ خصال، کچھ اصول جو میرے نفس میں ہیں وہ میں آپ کو بیان کروں، دون ان افضی الیک بما فی نفسی، اس سے پہلے کہ جو میرے نفس میں میں آپ کے سپرد کروں، موت آ جائے مجھے، اس خوف سے میں نے مبادرت کی۔ او ان انقص فی رائی کما نقصت فی جسمی، اور ایک چیز جو احساس یہ کر رہا ہوں کہ جسم تو کمزور ہوتا میں دیکھ رہا ہوں، کہ بڑھاپا ہے، جوانی تھی وہ جوانی ڈال چکی ہے، ابھی 60 سال کی عمر آ گئی ہے، اور میں خود محسوس کر رہا ہوں اپنے جسم کے اندر یہ ضعف، بڑھاپا محسوس کر رہا ہوں۔ ڈر یہ لگ گیا ہے کہ جس طرح جسم ضعیف ہو رہا ہے، اس طرح کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ارادہ بھی کمزور ہو جائے، میری رائے بھی کمزور ہو جائے۔ قوت جسمانی اور قوت ارادی میں سے قوت ارادی زیادہ بڑی طاقت ہے انسان کے اندر، قوت رائے اور قوت ارادی، قوت فیصلہ، قوت فہم اور قوت ارادی۔ بسا اوقات انسان جسمانی طور پر بہت طاقتور ہے، جیسے جوان ہوتے ہیں عموماً، جوانی میں طاقت، ہر جوان میں طاقت ہے، اب بعض میں ذرا زیادہ ہے، جو زیادہ صحت مند ہے یا اپنے آپ کو انہوں نے جسمانی طور پر
فٹ رکھا ہوا ہے، ان کے اندر جسمانی طاقت دوسروں کی نسبت اپنے ہم عمر جوانوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، لیکن انہی جوانوں میں جن میں جسمانی طاقت بھرپور ہے، بعض کے بقول کہ ایک سانڈ جتنی طاقت ہے ان کے اندر، ایک بیل جتنی طاقت ایک انسان کے اندر ہے، اور ہوتی ہے، یہ ہم نے مشاہدہ کیا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ مجھے یاد ہے ہم کوئٹہ میں تھے تو ایک جگہ ان کوئٹہ کے جوانوں نے پروگرام بنایا پکنک کا، وہ ایک ولی تنگی والا علاقہ ہے ان کا، اڑک، وہاں گئے، پانی ہے وہاں، دریا ہے، برساتی نالا ہے اور پانی بہتا رہتا ہے، صاف پانی، بہت اچھی جگہ، جھیل بھی ہے۔ تو وہاں پر گئے ہم، ان کے پاس ایک اچھی گاڑی، جس کے پاس بڑی مضبوط گاڑی تھی، وہ 4x4 جس کو کہتے ہیں، چاروں ویل جس کے گیئر سے چلتے ہیں، لیکن یہ پھنس گئی ریت کے اندر، پانی کے اندر یہ گاڑی۔ ہم 2-3 گاڑیوں میں تھے، سارے اتر کے 15-16 بندے سارے مل کے اس گاڑی کو دھکا لگایا، دوسری گاڑیوں کے ساتھ اس کو ٹو کیا، جو جتن ہم نے کیا وہ اور پھنستی جاتی تھی اور دھستی جاتی تھی۔ پھر وہاں سے انہوں نے کہا کہ شہر کو ایک بندہ بھیجا کہ ٹریکٹر لے کر آئے، وہ آ کے گاڑی نکالے۔ جو گیا وہ آدھے گھنٹے بعد آیا تو ٹریکٹر نہیں تھا، ساتھ اس کے ایک جوان آیا، کافی قوی ہیکل جوان۔ تو اسے ہم نے کہا کہ ٹریکٹر کیوں نہیں لے کر آئے؟ اس نے کہا ٹریکٹر نہیں، یہ اس کو لے کر آیا ہوں، یہ نکالے گا۔ تو ہم نے کہا ہم 16 بندے مل کے نہیں نکال سکتے، یہ اکیلا کیسے نکالے گا؟ تو اس جوان نے کہا کہ آپ یہ بتاؤ کہ نکال کے گاڑی کدھر، منہ کدھر کرنا ہے گاڑی کا، آپ کو نکال کے کس جگہ رکھنی ہے؟ تو وہ ہنستے ہوئے انہوں نے کہا کہ نکال کے اس کو ادھر خشک جگہ پر یا سخت جگہ پر رکھنا ہے۔ تو وہ اکیلا ہی اس نے آستینیں چڑھائیں اور گاڑی کو جیسے کرسی اٹھاتا ہے کوئی، بڑے آرام سے اٹھا کے اس نے گاڑی سائڈ پہ کر دی۔ تو سارے ہکا بکا رہ گئے، حیران رہ گئے کہ اتنی طاقت۔ اس کے بعد میں پتہ چلا کہ وہ باڈی بلڈر تھا، مسٹر بلوچستان تھا، وہ جو باڈی بناتے ہیں نا اپنی، وہ ٹائٹل جیتنے ہیں دنیا کا صوبائی، وہ مسٹر بلوچستان تھا، وہ چیمپئن، یعنی پورے صوبے کا چیمپئن تھا، طاقتور جوان، ابھی موجود ہے وہ، اللہ اس کو خوش رکھے، صحت مند رکھے، سید تھا وہ اتنی طاقت کبھی ایک کے اندر آ جاتی ہے، سانڈ جتنی طاقت، سانڈ میں نہیں ہوتی اتنی طاقت جتنی انسان میں آ جاتی ہے، جوان میں۔ اس نے باڈی بنائی اپنی اور توانا، مسل اس کے بہت قوی، حیرت ناک، لیکن ارادہ کتنا مضبوط ہے انسان کا۔ اصل طاقتور وہ نہیں ہے جس کے مسل بہت طاقتور ہیں، اصل طاقت وہ ہے جس کا ارادہ بہت مضبوط ہے۔ ممکن ہے جسمانی طور پہ لاغر ہو، دبلا ہو، پتلا ہو، گاڑی نہ اٹھا سکے، وزن زیادہ نہ اٹھا سکے، لیکن ارادہ کتنا اس کا مضبوط ہو۔ یحییٰ سنوار جسمانی طور پر بالکل دبلا پتلا مجاہد، لیکن ارادہ کتنا مضبوط تھا اس انسان کا، سپر طاقتیں جس کے سامنے عاجز تھیں۔ خوب انسان کی طاقت، قوت ہمیشہ معرض زوال میں ہے۔ امیر المومنین یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کو جو طاقت دی ہے یہ معرض زوال میں ہے، یہ کمزور ہو سکتی ہے۔ اگر قوت ارادی ہے کمزور ہو سکتی ہے، اگر قوت جسمانی ہے یہ کمزور ہو سکتی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میری قوت رائے تو ابھی قائم ہے، جسم ضعیف ہونا شروع ہو گیا ہے، مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قوت ارادی بھی کمزور پڑ جائے میری، اور میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ نہ کر سکوں، جو بولنا چاہتا ہوں نہ بول سکوں۔ اس لیے کہ اس سے پہلے کہ وہ قوتیں ضعیف ہو جائیں، میں یہ امانت اگلی نسل کی، اس نسل کو دینا چاہتا ہوں۔ تو نہ ان افضی الیک بما فی نفسی وانقص فی رائی، مجھے ڈر ہے کہ میری رائے بھی کمزور نہ پڑ جائے، کما نقصت فی جسمی، جس طرح جسم میرا کمزور ہو رہا ہے اس طرح میری رائے کہیں کمزور نہ پڑ جائے۔ او یسبقنی الیک بعض غلبات الہوی و فتن الدنیا، یا میری ضعف و کمزوری کے بجائے آپ، بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائیں، اس سے پہلے کہ کوئی حادثہ اثر انداز ہو کے آپ کو دور لے جائے
اس سے پہلے میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، مبادرت اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ بھی معرض حوادث میں ہو. اپنا فرما رہے ہیں کہ میں بھی معرض ضعف میں ہوں، جسمانی توانائیاں کمزور ہو رہی ہیں، ڈر ہے کہ یہ رائے کی یا ذہنی توانائی بھی کمزور نہ پڑ جائے. اس سے پہلے، اس ضعف سے پہلے میں بیان کرنا چاہتا ہوں وصیت. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو وصیت کر رہا ہوں، تو اس سے پہلے کہ آپ وصیت سننے کے قابل ہی نہ رہو، مانو ہی نہیں میری وصیت، اس سے پہلے میں وصیت آپ کو سپرد کرنا چاہتا ہوں، چونکہ انسان مخاطب بھی اسی طرح معرض خطر میں ہے. اب یہاں پر ایک مشکل ہمارے جو اعتقادی لحاظ سے پیش آئی ہے علماء کو، وہ یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام امام حسن کو یہ وصیت کر رہے ہیں، اور امام حسن علیہ السلام کی وصیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ خوف ہے کہ آپ پر خواہش کا غلبہ نہ ہو جائے یا کوئی فتنہ دنیا آپ پر غلبہ نہ پا لے. تو امام معصوم ہے، امام حسن تو امام معصوم ہے، تو معصوم پر خواہش کیسے غالب آتی ہے یا فتنہ دنیا کیسے غالب آتا ہے. اس لیے یہاں سے یہ بات مڑ گئی ہے اس طرف کہ یہ خطبات جو ہے یہ تو عصمت کے ساتھ سازگار نہیں ہے یہ بات، اور معصوم کے لیے یہ خطبہ نہیں ہے. لہٰذا بعضوں نے کہا ہے کہ یہ وصیت نامہ امام حسن کو نہیں بلکہ محمد ابن حنفیہ کو ہے، کہ محمد ابن حنفیہ چونکہ معصوم نہیں ہیں، امام علی کے فرزند ہیں لیکن غیر معصوم ہیں، اور انہیں یہ وصیت نامہ. اور بعض نے کہا کہ بعد میں ایسے ہوا بھی، محمد ابن حنفیہ بہت سارے حوادث کا شکار ہوئے، بعد میں لوگ آئے انہوں نے گھیرا ان کو، اور اس طرح انہوں نے قرینہ بنایا ہے کہ یہ خطبہ ان جملات کی وجہ سے لگتا ہے کہ یہ امام حسن کے نام نہیں بلکہ محمد ابن حنفیہ کے نام ہے. اور بھی چند قرینے خطبے کے اندر سے انہوں نے نکالے ہیں. ایک یہ کہ اس کے بعد والا جو جملہ ہے کہ انما قلب الحدث کالارض الخالیہ، اس پر بھی استدلال کیا ہے کہ جب امیر المومنین نے وصیت نامہ لکھا تھا تو امام حسن علیہ السلام کی عمر اس وقت 30 سال سے اوپر تھی، اور 30 سال والا جو ہوتا ہے نوخیز جوان نہیں کہلاتا، وہ حدث نہیں ہے، یعنی نوخیز جوان یا کم سن جوان نہیں ہے. لیکن محمد ابن حنفیہ کم سن تھے اس وقت جب امیر المومنین نے یہ وصیت نامہ لکھا. تو یہ بھی ایک قرینہ ہے کہ یہ خطبہ امام حسن علیہ السلام کے نام نہیں بلکہ محمد ابن حنفیہ کے نام پر ہے. خوب فرق نہیں پڑتا محمد ابن حنفیہ کے نام پر ہو جو غیر معصوم اولاد ہیں، یا امام حسن علیہ السلام کے نام پر ہو اور جو معصوم ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس امیر المومنین علیہ السلام جو وصیت فرما رہے ہیں برفرض امام حسن علیہ السلام کو یا امام حسین علیہ السلام کو، اس سے کوئی عصمت پہ کوئی حرف نہیں آتا اگر یہ امام حسن علیہ السلام کے لیے، جیسا کہ محققین نہج البلاغہ کے مفسرین یا راوی علماء انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ امام حسن علیہ السلام کے نام پر ہے، محمد حنفیہ کے نام پر نہیں ہے. لیکن اگر امام حسن علیہ السلام کے نام پر ہو تو بھی یہ جو شبہات ان لوگوں کے ذہنوں میں آئے ہیں وہ اس سے عصمت نقض نہیں ہوتی، عصمت پر حرف نہیں آتا اور عصمت سے نہیں ٹکراتی یہ باتیں. یہ حساسیت ابھی موجود ہے تشیع کے اندر کہ ائمہ اطہار کی عصمت کے اس مبنا کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں انہیں وہ عصمت سے ٹکراتی نظر آتی ہیں. لیکن اگر یہ چیزیں قرآن کی ہیں، یہ چیزیں امیر المومنین کی زبان پر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بیان ہوئی ہیں، تو عصمت بھی تو انہی بزرگوں نے ہمیں بتائی ہے کہ عصمت ائمہ اطہار کی ہے، اور شیعہ اعتقاد کے مطابق مسلمات میں سے ہے. اہل سنت ارچند اس کے معتقد نہیں ہیں، لیکن شیعہ کے نزدیک تو اجماعی مسئلہ اتفاقی ہے، اس میں کوئی انسان شیعہ ہو اور عصمت ائمہ کو نہ مانتا ہو ایسا نہیں ہے کوئی شیعہ. غیر شیعہ البتہ ہیں، لیکن جو کچھ قرآن میں ہے یا جو کچھ رسول اللہ فرما رہے ہیں یا جو کچھ امیر المومنین، تو اس کو عصمت سے متصادم جب یہ قرار دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عصمت کا آپ کا تصور اور عصمت کا ائمہ کا تصور مختلف ہے. پھر جب آپ کو ہر چیز اس طرح کی باتیں بھی عصمت سے متصادم نظر آتی ہیں، مثلا
تعلیم و تربیت جب ائمہ کے بارے میں ہو تو وہ آپ کو عصمت سے متصادم نظر آتی ہے. چونکہ جیسا ہم کر رہے ہیں خطبات جمعہ میں بحث کر رہے ہیں کہ تشیع کو ایک بہت بڑی مشکل غلو کی پیش رہی ہے اور ابھی تک ہے کہ غالی شیعہ کا لباس پہن کر شیعہ بن کر انہوں نے ائمہ اطہار علیہ السلام کو الوہیت کا درجہ دیا ہے. یعنی مخلوق سے نکال کر، عبدیت سے نکال کر الوہیت پہ نعوذ باللہ اللہ کا درجہ دے دیا ہے. اور تمام اوصاف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں وہ نعوذ باللہ ائمہ کے لیے ذکر کیے گئے ہیں. یہ بہت بڑا حادثہ، ٹریجڈی تشیع کے ساتھ ابھی بھی ہے، حالت وقوع میں ہے، اور پاکستان میں سب سے زیادہ شدت کے ساتھ غلو غالب ہے تشیع کے اوپر، اور تشیع دبا ہوا ہے غلو کے نیچے. آپ کا جتنا جو عمومی چہرہ ہے، تأثر ہے، وہ سارا غلو کے نیچے دبا ہوا ہے. غالیوں نے ہر چیز کی اپنی تفسیر کی ہے خاص. اس تفسیر کے مطابق تو ائمہ اطہار کو مثلا جیسے آج شب ولادت امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام ہے، تو غالیوں کے نزدیک ائمہ کی ولادت کا قائل ہونا بھی غلط ہے. یہ ائمہ کی اصل ولادت نہیں ہوئی، کیونکہ ولادت انسان کی ہوتی ہے، اللہ کی ولادت نہیں ہوتی. کہتے ہیں ولادت نہیں ہوئی ان کی، ظاہر ہے ساری بنیاد ہی ختم کر دیتے ہیں. جب ولادت ہی نہیں ہوئی ہے تو ذرا وہ رشتہ بھی نہیں ہے، نسب بھی نہیں ہے، والدین بھی نہیں ہے، پھر تو سارا کچھ انکار ہو جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا نا، وہ ابھی کہتے ہیں ظہور ہوا ہے. ائمہ کی ولادت نہیں ہوتی بلکہ ظہور، وہ نور ہیں اور ان کا ظہور ہوتا ہے. خوب اس طرح کی مخمصے بنا کے، اس طرح کی پہلیاں بنا کے، پیچیدگیاں بنا کے تشیع کا ذہن اس طرح مشوش کر دیا ہے. تو اب ولادت بھی خلاف شان ائمہ قرار دی گئی ہے کہ ائمہ کی ولادت، جو کہے ائمہ کی ولادت ہوئی ہے وہ گویا توہین کر رہا ہے ائمہ کی، چونکہ وہ نور ہے، ان کا ظہور ہوا ہے، ولادت نہیں ہوئی. یہ اٹکیلیاں انہوں نے کھیلی ہیں دین کے ساتھ، مذہب کے ساتھ. ہمیں دین، مذہب، تشیع، اسلام کہاں سے لینا ہے؟ منبع کیا ہے؟ منبع ہے قرآن اور ائمہ اطہار علیہ السلام. ذاکر دین کا منبع نہیں ہے، خطیب دین کا منبع نہیں ہے، پیشہ ور، تاجر، یہ دین کا منبع نہیں ہے. دین کا منبع خود کلام الہی ہے، اللہ کا کلام، اور پھر رسول اللہ کا کلام اور مولا علی کا کلام اور امام حسن و امام حسین علیہ السلام کا کلام. یہ منبع ہے، ان سے آپ نے دین لینا ہے. خوب ان میں اگر ہے کسی جگہ کہ ائمہ کی ولادت نہیں ہوئی، قرآن میں ہے کہ ولادت نہیں ہوئی، مولا علی نے فرمایا ولادت نہیں ہوئی، پھر آپ مان لو کہ نہیں ہوئی. لیکن اگر انہوں نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ کی بھی ولادت ہوئی ہے، مولا علی کی بھی ولادت ہوئی ہے، ائمہ اطہار میں سے ہر ایک کی ولادت ہوئی ہے، تو پھر تو آپ مولا علی کو جھٹلا رہے ہو، تکذیب کر رہے ہو مولا علی کی، پھر تو ائمہ کو جھٹلا رہے ہو آپ. اب یہ جو انہیں ہر بات خود ائمہ کا کلام ہے، یہ تو کسی عام آدمی کا خطبہ نہیں ہے، امیر المومنین کی وصیت ہے. امیر المومنین کی وصیت انہیں عصمت سے ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسا تصور قائم کر لیا ہے کہ جس میں مولا علی بھی، ان کا کلام بھی آپ کو صحیح نہیں لگتا. شک کر رہے ہو نا مولا علی کے کلام میں کہ یہ مولا علی کا کلام، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا علی یہ بات کریں. یعنی آپ میزان ہو گئے ہو، آپ کے ذہنیت پر مولا علی کا کلام پرکھنا ہے. اگر آپ کی ذہنیت کے مطابق ہے تو مولا علی کا کلام ہے، ورنہ یہ مولا علی کا کلام ہونا کیا چاہیے تھا کہ آپ کا کلام مولا علی کی بات پہ پرکھنا چاہیے. امام وہ ہیں، میزان وہ ہیں، ضابطہ وہ ہیں، کسوٹی وہ ہیں. آپ کی بات اگر ان کی بات سے میچ کرتی ہے، ملتی ہے، تو آپ کی بات ٹھیک ہے. اگر آپ کی بات ان کے مطابق نہیں تو آپ کی بات غلط ہے. یہ لیکن یہ ڈی ٹریک ہوا ہے تشیع کی پٹڑی بدلی گئی ہے تاریخ میں. اور اس وقت موجودہ صورتحال میں، اس وقت حال حاضر میں بھی غلو وہ اژدہا ہے جو تشیع کو نگل رہا ہے. اور ہمارے علماء غافل ہیں اس بات پر، اور انہیں دیر سے خبر ہوگی جب کچھ بھی نہیں بچے گا، پھر اس وقت شاید یہ جاگیں گے اور اس وقت یہ کچھ کر بھی نہیں سکیں گے. یہ
اس وقت ان کو ہوشیار ہونا چاہیے، جاگنا چاہیے، اور اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات کو نکھار کے خالص کر کے وہ تشیع کو بھی پیش کریں اور غیر شیعہ کو بھی پیش کریں۔ اور یہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہمارے کلام کو نمک مرچ نہ لگاؤ، جیسا ہمارا کلام ہے ویسا ہی بتاؤ لوگوں کو۔ اس کے اندر اتنی کشش ہے کہ ہر سلیم فطرت والا اس کو قبول کر لے گا۔ اور یہ تجربہ ہم نے کیا ہے کہ اگر من و ان آپ ائمہ کی بات بتا دو لوگوں کو، تفسیر تجزیہ تحلیل نہ کرو، رنگ نہ چڑھاؤ اس کو، تو وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ہو، مسلم غیر مسلم، ہر آدمی قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا، چونکہ اس کے اندر صداقت ہے، اس کے اندر قوت ہے، اس کے اندر طاقت ہے، منطق ہے، اس کے اندر استدلال ہے۔ ائمہ نے کوئی کمزور بات نہیں کی، بھلے کمزور حدیثیں ہیں لیکن وہ ائمہ سے منسوب ہیں، وہ ائمہ کا کلام نہیں ہے۔ جو مسلم ائمہ اطہار کا کلام ہے اس میں کوئی ضعف ذرا برابر بھی نہیں ہے۔ بہرکیف یہ رائے ہے مفسرین کی، بعض کی یا علماء کی، جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جملے جو ہیں یہ عصمت کے ساتھ ٹکراتے ہیں، اس وجہ سے یہ وصیت نامہ لگتا ہے کہ محمد ابن حنفیہ کے نام ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا محمد ابن حنفیہ کے نام ہو یا امام حسن کے نام، اصل توجہ ہماری اس وصیت نامے کے متن پر ہے۔ وصیت نامہ یہی ہے جو امیر المومنین کا یہاں مذکور ہے۔ اب مخاطب کوئی بھی ہو، لیکن امام حسن یا امام حسین یا محمد ابن حنفیہ جو بھی مخاطب ہوں وصیت نامے میں، لیکن ہمارے لیے سب برابر ہے۔ یہ برابر اس لیے کہ ہم حتماً اس کے مصداق ہیں اس وصیت نامے کے۔ یعنی امیر المومنین ہمیں فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جسم میں میرے ضعف آ گیا ہے، اور میں ڈر رہا ہوں کہ میری قوت ارادی میں بھی کمزوری نہ آ جائے، اس سے پہلے میں وصیت کو لازمی قرار دیا ہے، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ آپ بھی حوادث کا شکار نہ ہو جائیں۔ اب ہم برفرض کر لیتے ہیں کہ محمد ابن حنفیہ بھی ان صفات سے مبرہ ہیں اور ان کمزوریوں سے مبرہ ہیں، لیکن ہم تو مبرہ نہیں ہیں۔ ہمارے لیے تو ٹھیک ہے یہ وصیت نامہ صادق ہے، ہم خواہشات کے بھی مغلوب ہیں اور ہم حوادث دنیا کے بھی مغلوب ہیں۔ خواہشات و حوادث دنیا کرتے کیا ہیں انسان کے ساتھ؟ وہی جو ہمارے ساتھ کیا ہے، انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے خواہشات نے، اور جو حوادث دنیا نے آج کے انسان کے ساتھ، آج کے جوان کے ساتھ، آج کے مومن کے ساتھ جو کچھ حوادث دنیا نے کیا ہے، یعنی غلبہ شہوات اور فتن دنیا نے، وہ کیا ہے؟ اصحاب النفور، سرکش اونٹ یا سرکش گھوڑا بنا دیا ہے۔ سرکش جو زین قبول نہیں کرتا، مہار قبول نہیں کرتا، کنٹرول قبول نہیں کرتا، تربیت قبول نہیں کرتا، نصیحت قبول نہیں کرتا، وہ سرکش۔ اگر ایک انسان خواہشات کے اندر زندگی گزارے، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ سرکش جوان بن جاتا ہے۔ حوادث دنیا یعنی فتنے، دنیا کے فتنے انسان کو سرکش بنا دیتے ہیں۔ مولا علی فرما رہے کہ میری بات کا اثر نہیں ہوگا اگر کوئی مغلوب شہوت یا مغلوب ہوس ہو گیا، مغلوب ہوا ہو گیا، مغلوب خواہش اگر شخص کوئی ہو گیا، اس پر علی کی بات اثر انداز نہیں ہوگی۔ یہ اپنی وصیت کا فرما رہے ہیں کہ یا مجھے شک ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں موت آ جائے اور میں نہ کر سکوں یہ وصیت نامہ، یا میرے اوپر ضعف طاری ہو جائے اس وجہ سے نہ عمل ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ جس کو وصیت کر رہا ہوں وہ مغلوب ہو جائے، اور اس وقت اگر میں وصیت کر بھی دی تو بے فائدہ ہوگی، کیونکہ اس پر اثر نہیں ہوگا۔ اب آپ توجہ کریں کہ یہ وصیت نامہ 1400 سال سے موجود ہے، اثر کہاں ہے اس کا؟ یہ موجود ہے تاریخ میں، مجھے بتائیں یہ وصیت نامہ، اس کا اثر آپ کسی عالم کی زندگی میں اس وصیت نامے کا اثر ڈھونڈیں، بڑی شخصیات کی زندگی میں اس وصیت نامے کا اثر ڈھونڈیں۔ ان شیعوں کے یہ جو ملنگ ہیں، موالی ہیں اور امیر المومنین کے عشق میں ہیں، ان کے اندر اس وصیت نامے کا ایک جملہ تلاش کر کے دکھائیں کہ اس وصیت نامے نے اس شخص پر یہ اثر کیا ہے۔ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ اصفہان میں ان کے ایک استاد تھے، شیخ
اور وہ فرماتے تھے میں ہر ہفتے قم سے یا چھٹیوں کے دنوں میں، قم سے اصفہان بہت دور ہے، تقریباً 400-500 کلومیٹر شاید فاصلہ ہے اصفہان سے قم کا، اس زمانے میں شہید مطہری کے زمانے میں، آج کل تو ہر چیز فراوان ہے، اس وقت شہید مطہری قم سے جایا کرتے تھے، اس استاد کو اصفہان میں جا کر اس کے پاس چند دن گزارتے تھے، اور شہید مطہری فرماتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ واحد شخص میں نے دیکھا جو نہج البلاغہ کے مطابق زندگی گزار رہا تھا۔ ایک گواہی شہید مطہری نے دی ہے، قم کے کسی شخص کی نہیں دی کہ قم میں فلاں آدمی تھا نہج البلاغہ کے مطابق زندگی گزار رہا تھا، اصفہان میں۔ اور شہید مطہری کو اتنا اچھا لگا وہ استاد، سیری در نہج البلاغہ میں ظاہراً اس کا ذکر ہے موجود، اس کی زندگی نہج البلاغہ کے عین مطابق تھی۔ کیوں اثر نہیں ہوا وصیت نامے کا؟ ہمارے اوپر کیوں اثر نہیں ہوا؟ آپ اس بات کو وہاں سے نکال کے لے آئیں، عصمت کی بات سے ہم اپنے اوپر لے آئیں کہ ہمارے اوپر امیر المومنین کی وصیت کیوں اثر، جبکہ یہ موجود ہے، ہماری ولادت سے پہلے سے موجود تھی، جب ہمارے والدین تھے ان کے پاس تھی، پھر ہم پیدا ہوئے، پھر جوڑے ہوئے، اب جوان ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، یہ وصیت نامہ موجود تھا۔ کتنا اثر ہوا اس کا؟ یہی خطرہ تھا کہ غلبہ ہوا کی وجہ سے وصیت سننا ہی چھوڑ دو گے تم، فتن دنیا گھیر لیں گے اور وصیتیں سننا چھوڑ دو گے تم۔ اس لیے اس سے پہلے کہ آپ حوادث کا شکار ہو جائیں، ہوا اور خواہش آپ کے اوپر طاری ہو جائے یا فتن دنیا آپ کو گھیر لائیں، اس سے پہلے میں نے مبادرت کی۔ مبادرت یعنی فوری، جلدی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میں نے اقدام وصیت کا کیا کہ ایسا نہ ہو کہ وصیت دیر ہو جائے، جب میری وصیت ہو تو آپ اس وقت تک اس کے مخاطب ہی نہ رہیں، آپ سرکش ہو جائیں۔ اس وقت سرکش لوگوں پر وصیت اثر نہیں کرتی، وہ سرکشی ہمارے اندر ہے۔ او انقص فی رائی کما نقصت فی جسمی او یسبقنی الیک بعض غلبات الہوی وفتن الدنیا فتکون کالصعب النفور، سرکش اونٹ کی طرح نہ ہو جاؤ کہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ كَالْأَرْضِ الْخَالِيَةِ، نوخیز جوان کی روح، دل خالی زمین کی طرح ہوتا ہے، اس کے اندر جو بیج ڈالو وہ قبول کرتا ہے اور وہ اگاتا ہے اور اس سرسبز و ہرا ہو جاتا ہے۔ اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں اس ارض خالیہ میں کاشتکاری کر رہا ہوں، بیج ڈال رہا ہوں، کھیتی باڑی کر رہا ہوں۔ جوان، نوخیز جوان کو اللہ کے راستے کا بیج اس کے دل میں کاشت کر رہا ہوں، اور یقین ہے کہ اگائے گا چونکہ ارض خالیہ ہے۔ لیکن اگر ارض خالیہ نہیں ہے، یہ ارض مملوعہ ہے، بھری ہوئی ہے، کچرے کا ڈھیر ہے، پھر اس کے اندر 1000 وصیت نامے اس جیسی ڈال دیں، وہ بھی غرق ہو جائیں، کچرے کے ساتھ کچرا بن جائے گا۔ اگر ارض خالیہ ہے، مثلا آج ہم نے سنی یہ وصیت نامہ، اتنے جوان طلاب بھی اور کارگاہی طلاب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ارض خالیہ میں یہ اثر کرے گا یہ، لیکن جس پر اثر نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ زمین خالی نہیں ہے، وہاں کچرا تھا، کچرے میں گم ہو گیا، امیر المومنین کا وصیت نامہ غائب ہو گیا۔ اب یہ ثابت کریں انشاءاللہ کہ علی کا طرز زندگی اپنانا ہے، اور امیر المومنین کا وصیت نامہ اپنا منشور زندگی بنائیں، طرز زندگی بنائیں، چونکہ ہمارے شخصیت کے لیے ضروری ہے، اس دور کے انسان کے لیے، آج کے جوان کے لیے امیر المومنین کا راستہ زندگی کا، عملی، معاشرتی، سماجی زندگی، امیر المومنین کی منہج پر، یہ آج کے جوان کی نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ باقی بعد میں صلی اللہ علیہ محمد۔